حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک نوجوان تھا, بڑا متقی پرہیزگار. فرض تو سارے پڑھتے تھے, وہ نفل بھی بڑے پڑھتا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے صحابی رسول اور نماز نہ پڑھے, فرض نہ پڑھے؟ تابعی رسول ہو اور نماز نہ پڑھے, یہ تو ممکن ہی نہیں. یہ اس دور کا المیہ ہے کہ 3% جب 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں اور باقی لوگ بے نمازی. ایک وقت تھا مسجد کچی تھی, لوگوں کے ایمان پکے تھے. مؤذن کے حلق سے آواز نکل کر چند گھروں تک جاتی تھی, دور دور سے نمازی بھاگے آتے تھے. لیکن آج سپیکر گلے پھاڑ رہے ہیں. ایک وقت تھا مسجد میں چٹائیاں کھجور کے پتوں کی تھی, لیکن ان کے اوپر رگڑنے والی پیشانیاں موجود تھی. رات کے پچھلے پیر ان کے اوپر گرم گرم آنسو بھی گرتے تھے. لیکن آج قلیم بچھے ہوئے ہیں, نماز پڑھنے والے نظر نہیں آتے. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی, رسم اذاں رہ گئی, روح بلالی نہ رہی. مسجد مرثیہ کہاں ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. آج مسجد نمازیوں کا رات تک رہی. تو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں وہ نوجوان نفل بھی بڑے پڑھتا. ایک دن فجر کے وقت نظر نہ آیا تو حضرت عمر فاروق اس کے گھر چلے گئے. ایک بندہ فجر کی نماز سے غائب ہے. خلیفہ وقت, امیر المومنین, وقت کے بادشاہ, مسجد نبی کے امام و خطیب اس کے گھر جا کے خیریت معلوم کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا. کتنے بندے غائب تھے نماز سے؟ ایک بندہ غائب تھا نا, اس کے گھر چلے گئے. تو جس محلے سے 95 غائب ہوں, 5 آئے ہوں, تو مولوی صاحب کس گھر میں جائیں گے؟ دروازے کو دستک دی تو ان کی والدہ باہر آئی تو کہا بیٹا مسجد میں نہیں آیا. تو عرض کی کہ ساری رات نفل پڑھتا رہا اور صبح کے وقت اس کی آنکھ لگ گئی تو میں نے جگایا نہیں. تو آپ نے کہا میرے نزدیک ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر تھا کہ ساری رات آرام سے سوتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا. کیونکہ میرے حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا, اور جس نے ساتھ فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کی. 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو, ساری رات آرام سے سوئے رہو, پوری رات عبادت کا ثواب ہوتا ہے. تو دین اسلام میں تو ہے ہی بڑی وسعت, ہے ہی بڑی نرمی. تو ہمارا شعور دین ناقص ہے. ہم مستحب کو ترجیح دیتے ہیں, نفل کو ترجیح دیتے ہیں, اور فرض کی پرواہ نہیں کرتے, واجب کی پرواہ نہیں کرتے. تو صاحب فرض کی اہمیت اپنی ہے, واجب کی اپنی ہے, سنت کی اپنی ہے, مستحب کی اپنی. تو جتنا شریعت نے جس چیز کو درجہ دیا ہے ہمیں بھی اتنی درجہ دینا. حضرت ابو امامہ البہلی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے 10 اونٹ چوری ہو گئے. بڑے پریشان تھے, رنگ زرد تھا. تو حضور نے پوچھا کہ اتنی پریشانی دیکھ کے میں تو یہ سمجھا شاید تیری تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی. اب جس بندے کے 10 اونٹ چوری ہو گئے ہیں, اوپر سامان بھی ہو, جس کا 10-15 ہزار چوری ہو جائے وہ کتنا پریشان ہوتا ہے. تو ان کا تو 10-15 لاکھ چوری ہوا تھا. تو عرض کی یا رسول اللہ میرے 10 اونٹ اوپر سامان بھی. حضور نے فرمایا میں سمجھا شاید تیری تکبیر اولیٰ قضا ہوگی. عرض کی یا رسول اللہ تکبیر اولیٰ 10 اونٹوں سے بھی بہتر ہے. میرے حضور نے فرمایا ابو امامہ 10 اونٹ تو شاہی کو نہیں, تکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا. تکبیر اولیٰ دنیا بھر کے خزانوں سے افضل ہے. میں اور آپ غور کریں ہم کتنا نقصان کرتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, رب کو سجدہ نہیں کرتے.